گا۔ اور پھر ایک بہت بڑی اور کمال کی بات ہے، اور یہ نقطہ آپ کو یاد بھی رہے گا، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ نظر آ گیا تو آپ بھی اسی دلیل دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء، اس کا مطلب ہے تمام انبیاء کے امام۔ حضور امام الانبیاء کیسے بنے؟ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، حضور نے امامت فرمائی تو امام الانبیاء بن گئے۔ اچھا، وہ لوگ بھی امام الانبیاء کہتے ہیں جو حضور کو زندہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ، وہ بھی کہتے ہیں حضور امام الانبیاء ہیں، وہ بھی حضور کا نام لیں تو کہتے ہیں امام الانبیاء۔ ہم بھی کہتے ہیں امام الانبیاء، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام الانبیاء کیوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء بنے، تمام انبیاء معراج کی رات آئے، حضور نے امامت کروائی تو حضور سب نبیوں کے امام بن گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جس وقت حضور معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، اس وقت جتنے نبی آئے، جتنے نبیوں کی حضور نے امامت کروائی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب نے موت کا ذائقہ چکھا ہوا تھا۔ سارے ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، سارے فوت ہو چکے تھے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت خضر علیہ السلام کے، باقی سب نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ فوت ہونے کے بعد پھر مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں، حضور امامت کرواتے ہیں تو حضور امام الانبیاء بن جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب فوت ہونے کے بعد سارے نبی مسجد اقصیٰ میں آ جاتے ہیں تو پتہ چلا نبی زندہ ہوتا ہے، نبی موت کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اگر زندہ نہیں تھے تو مسجد اقصیٰ میں کیسے آ گئے؟ سارے کے سارے آئے، ایک بھی نہیں رہا تھا، جتنے انبیاء تھے اگر ایک بھی رہ جاتا تو حضور امام الانبیاء نہ بنتے، سارے آئے تھے۔ ہر نبی جو کہ دنیا سے تشریف لے جا چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دو ہستیاں ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئی، باقی ہر نبی نے موت کا ذائقہ چکھا ہوا تھا، لیکن دوبارہ مسجد اقصیٰ میں آئے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم تڑپتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایسی آنی ہے کہ بس ایک لمحے کے لیے آنی ہے، صرف وعدہ خداوندی پورا ہونا ہے۔ اللہ کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے ایک لمحے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی شان کے ساتھ ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی ان کی جسم بھی ان کے زندہ، ان کی روحیں بھی زندہ بالکل پہلے کی طرح، صرف اتنا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتے۔ اس پر کتنا خوبصورت کلام فرمایا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو لکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسم اقدس اور روح مبارک کے ساتھ زندہ ہیں، اور آپ تصرف فرماتے ہیں، یعنی اختیار رکھتے ہیں دنیا میں جہاں چاہیں چلے جائیں، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں، اپنے پیاروں کی مشکلیں آسان فرما دیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اقطار زمین و عالم ملکوت میں، یعنی زمین میں عالم ملکوت میں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنی اسی حیت پر ہیں جس طرح وفات سے پہلے تھے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں سے اس طرح غائب کر دیے گئے جس طرح فرشتے ہیں، فرشتوں کے جسم بھی ہیں، فرشتوں کی روحیں بھی ہیں، فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، جس طرح اللہ نے فرشتے بنائے ہیں کہ وہ ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضور ویسے جیسے فرشتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی وہی زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت اس کے بارے میں کلام فرمایا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حضور جس کو چاہیں جاگتے ہوئے دیدار کرواتے ہیں۔ جاگتے ہوئے دیدار کیسے کرواتے ہیں؟
کہ حضور ہیں نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، جس پہ حضور چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں اس کے سامنے اپنا آپ رکھتے ہیں اور وہ زیارت کر لیتا ہے، جس طرح کہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے جیل میں جاگتے ہوئے اپنے نبی کا دیدار کروایا ہے۔ سوتے ہوئے نہیں، سوتے ہوئے کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جاگتے ہوئے دیدار کرنا یہ تو اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اگر حضور کو جاگتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر تو بندہ صحابی بن گیا، اس کو تو پھر صحابی کہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہر بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھتا ہے، یعنی اب حضور علیہ السلام کی ذاتی وفات کے بعد جو دیکھتا ہے، اب جو دیکھتا ہے وہ بندہ صحابی نہیں بن سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا بنانے سے پہلے میری تمام امت مجھے دکھائی تھی، تمام امت حضور علیہ السلام نے دیکھی تھی اور امت نے حضور کو دیکھا تھا۔ یہ روحوں سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، آپ بولیں نا سبحان اللہ، اور آپ کے نبی نے بھی آپ کو دیکھا تھا۔ عالم ارواح میں آپ کی روح کی نبی علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی تھی۔ اگر سوچیں کہ میری روح نے میرے نبی کو دیکھا تھا تو بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ تو اس وقت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اگر اس وقت روح کو دیکھنے سے شرف صحابیت نہیں بنا، صحابی وہی بنے جنہوں نے حضور کو ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا، تو پھر آج بھی قیامت تک جو حضور اسلام کو اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس پہ حضور کا کرم بہت زیادہ ہے کہ حضور اسے جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا رہے ہیں۔